اپنی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ شہزادی کونین کی عزت و عظمت پہ باجماعت بآواز بلند صلوات پڑھ دے سارے۔ اللہ صلی علی محمد۔ ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ باجماعت بآواز بلند صلوات۔ اس ذکر کے حقیقی وارث امام قائم علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے روحانی طور پہ ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے باجماعت صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المقید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی قوم الکاذبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی عزت و عظمت پہ باجماعت بآواز بلند صلوات پڑھتے مل کے سارے۔ اللہ جس امام کا آج ذکر ہے وہ صبر کا شہنشاہ ہے۔ اس شہنشاہ صبر کی عزت و عظمت پہ جیسے وہ لائق درود ہیں باجماعت بآواز بلند صلوات۔ حضرات زیبکار، محبان آل اطہار، دعا گو رحمان و رحیم اللہ، بانیان فرش عزا کے اس ذکر پاک کے اہتمام کو سید الساجدین مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آپ جتنے بھی مومنین و مومنات اس غیرت کے بیمار مولا کے جنازے میں شرکت کر رہے ہو،
مولا سب کا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار فرما. رحمان اور رحیم اللہ ہمیں معرفت نبی اور آل نبی نصیب فرما. جس گھر کی مودت اللہ نے واجب قرار دی ہے، مالک اس گھر سے صحیح معنوں میں ہمیں مودت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ذکر کے حقیقی وارث حجت اللہ، بقیت اللہ، منتقم آل محمد، وارث آل شہید کربلا امام قائم علیہ السلام کے اللہ ظہور میں تعجیل فرما. اپنے بارگاہ امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بارگاہ کی روحانیت کی وسعت کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عصمت میں باجمات بواز بلند صلوات. سیدزادہ ہے اجازت بات کا آغاز کیا جاتا ہے. بالکل ماحول سے بے نیاز ہوتے ہوئے، کیونکہ ہمارے غم آل محمد کے غم سے زیادہ نہیں. جس ماں باپ کی تربیت کے سلے میں مولا کی قداگری آج کر رہا ہوں، اس ذکر سے بڑھ کے اور کون سا وسیلہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شفا یابی کی دعا کروں. لہذا دعا گو رحمان اور رحیم اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں میرے والد محترم کو شفا کلی عطا فرما. آپ حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے، مولا انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جس امام کا آج تذکرہ ہے، علی کے بعد یہ دوسرا امام ہے جس کا نام علی ہے. کوشش کروں گا جس بادشاہ کا آج ذکر ہے، فضائل بھی اسی کے پڑھوں اور مصائب بھی اسی امام کے، جو علی کے بعد دوسرا علی ہے. علی زین العابدین، اس امام کا ذکر کرنا چاہ رہا ہے جس کا باپ حسین جیسا ہو، اس کے بیٹے کا کیا مقام و مرتبہ ہو، کیا عزت شان ہو. علی زین العابدین. مولا حسین بادشاہ فرماتے ہیں، اللہ مجھے جتنے بیٹے عطا کرے، اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا. علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط. مولا فرماتے ہیں، مولا سے پوچھا گیا کریم کربلا سے کیا سبب ہے ہر بیٹے کا نام علی ہی کیوں؟ مولا کہتے ہیں اس لیے میرے گھر میں علی علی ہی ہوتا رہے. بسم اللہ سیدزادہ، بسم اللہ سیدزادہ، بسم اللہ سیدزادہ. میرے گھر میں علی علی ہی ہوتا رہے. ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو، ہر کسی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. میں عزت امام علی زین العابدین کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، جیسے ہی اس نے سجدہ نہیں کیا آواز توحید آئی، کیا تو علیل میں سے ہے؟ علی کی جمع ہے علیل. پتا چلا یہ عرش پہ ہو تو علی ہوتے ہیں، فرش پہ ہو تو محمد ہوتے ہیں.
ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ عرش پہ ہو تو علی ہے، فرش پہ ہو تو محمد ہے۔ آپ کے چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا مولا آپ کی جد محمد مصطفیٰ نے فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے کے سارے محمد، سارے کے سارے محمد۔ جمیل نقوی بھائی مجھے دکھ ہوگا مرکزی امام بارگاہ مغل پورا بھی ہو، لاہور کی سرزمین بھی ہو، قدیمی ازدار بھی بیٹھے ہو اور فرمان رسالت بھی سنے اور فرمان رسالت کی تائید میں اگر وہ نہ بولے پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، کلنا محمد، سارے کے سارے محمد، حالانکہ جملہ مکمل ہے۔ پہلا محمد بات سمجھ میں آ رہی ہے، درمیان والا محمد بات سمجھ میں آ رہی ہے، آخری محمد جملہ مکمل ہے۔ اول بھی کہہ دیا، اوسط بھی کہہ دیا، آخر بھی کہہ دیا۔ یا نبی اللہ یہ آپ نے کیوں کہا وَكُلُّنَا محمد، ہم کل کے کل محمد ہے؟ کہا یاد رکھنا میں زمانے کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا اکبر بھی محمد ہے، عباس بھی محمد ہے، زینب بھی محمد ہے۔ بولو بولو جس کا عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، سارے بولو حیدری کلنا۔ شاباش بیٹا، شاباش۔ کلنا محمد۔ سائل نے امام صادق سے پوچھا مولا آپ کی جد نے کہا ہے سارے محمد ہے، حالانکہ کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین، کوئی سجاد، کوئی باقر، کوئی صادق، کوئی کاظم، آپ کی جد نے کہا ہے ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہوا؟ سارے محمد ہو گئے، کسی کا نام علی، کسی کا نام حسن، کسی کا نام حسین، کسی کا نام زین العابدین، کسی کا نام امام باقر، آپ کا نام امام صادق۔ یہ کیا سبب ہے؟ مولا کہتے جام مسجد میں جا، قرآن لے کر آ۔ قرآن لے کر آیا، مولا کہتے بتا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا مولا قرآن۔ توجہ توجہ، مولا کہتے بتا یہ کیا ہے؟ مولا قرآن۔ مولا کہتے پھر بتا کیا ہے؟ مولا قرآن۔ مولا کہتے آپ اسے کھول، اب بتا کیا ہے؟ سورہ حمد، اب کیا ہے؟ سورہ بقرہ، اب کیا ہے؟ سورہ نساء، اب کیا ہے؟ سورہ مزمل، اب کیا ہے؟ سورہ یاسین، اب کیا ہے؟ سورہ مدثر، اب کیا ہے؟ سورہ ناس۔ کہنے لگا مولا کہتے عجیب شخص ہے، کبھی قرآن کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے۔ کہنے لگا مولا جب بند کروں تو قرآن، جب کھولوں کوئی یاسین، کوئی مزمل، کوئی مدثر، کوئی طٰہٰ، کوئی یاسین۔ مولا کہتے سن میری جد نے کہا ہے ہم سارے کے سارے محمد ہے۔ جب ایک جگہ پہ ہو تو محمد ہے، جب علیحدہ علیحدہ ہو کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے۔ بھائی بولو جلالی نعرہ حیدری۔ مولا کہتے ہیں جب ایک جگہ پہ ہو، چادر زہرا میں ہو تو سارے محمد ہیں،
تو سید الملائکہ جبرائیل بھی پوچھ لیتا ہے یا رب ومن تحت الکساء. بہت شکریہ بہت شکریہ. جب چادر زہرا میں ہو تو جو اس دروازے کا دربان ہے نوکر ہے اسے بھی نہیں خبر ہوتی کہ چادر کے نیچے ہے کون. چلے میں آپ کے پاس یہاں پہ مجلس پڑھنے آیا ہوں. جمیل نقوی صاحب میرے بھائی بڑے خوبصورت انداز سے مولا کے فضائل میں دعا اور داد دے رہے ہیں. اور باہر جا کے بازار میں پوچھے چاچو محمد حسین سے اے کون ہے تو یہ کہیں گے اٹھ اٹھ کے نعرے مار رہے سے کل ایمان. آپ کہہ رہے تھے ہاتھ اٹھا کے وہاں پہ جس کے سامنے نعرے لگا رہے تھے مولا کے فضائل میں اب باہر آ کے پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے. تعجب والی بات ہے نا. اگر یہ تعجب ہے تو مجھے بھی بڑی حیرانگی ہوئی. جبرائیل تو کبھی جا کے چولہا چلاتا ہے. چاچا تیری زندگی ہو بہت شکریہ. کبھی جا کے چکی چلاتا ہے. کبھی حسنین کو پروں سے ہوائیں دیتا ہے. اور آج چادر زہرا میں یہ بیٹھے ہیں اور پوچھ رہا ہے یہ چادر کے نیچے ہے کون. کہا میں عام دربان نہیں ہوں. میں ہوں حسنین کا درزی. میں ہوں حسنین کا نوکر. میں جانتا ہوں یہ اللہ کی محبوب ترین ہستیاں ہیں. جب بھی کسی عاشق سے اس کے محبوب کے بارے میں پوچھا جائے تیرے محبوب کا نام کیا ہے وہ نام نہیں بتاتا وہ صفات بھی بتاتا ہے. وہ نام نہیں بتاتا وہ صفات بھی بتاتا ہے. وہ نام نہیں بتاتا وہ صفات بھی بتاتا ہے. میں جانتا ہوں اللہ کی ہے یہ محبوب ہستیاں. میں نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء مالک چادر کے نیچے ہے کون. اب یہ ہے محبوب ترین ہستیاں. نام نہیں بتائے گا صفات بھی بتائے گا. ہم اہل بیت النبوہ و مدن الرسالہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا اہل بیت النبوت ہے. اہل بیت النبوت ہے. اہل بیت النبوت ہے. رسالت بنانے والی کان ہے. رسول بنانے والا گھر ہے. رسول بنانے والا گھر ہے. رسالت عطا کرنے والا گھر ہے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ اس کا بابا. فاطمہ اس کا شوہر. فاطمہ اس کے بیٹے. نہیں بولے گے اسی طرح پڑھتا رہوں گا. فاطمہ اس کا بابا. فاطمہ اس کا شوہر. فاطمہ اس کے بیٹے. ہاتھ نہیں اٹھے یہی پڑھتا رہوں گا. فاطمہ اس کا بابا. فاطمہ اس کا شوہر. فاطمہ اس کے بیٹے. مالک یہ کیا وجہ ہے؟ اگر تو نے تعریف کروانا ہے تو محمد سے کروا. محمد ہے محمد کی بیٹی. محمد ہے محمد کا داماد. محمد ہے محمد کے نواسے کا. خاموش زیادہ باتیں نہ کر. میں تعارف کروا رہا ہوں اہل بیت کا. میں تعارف کروا رہا ہوں اہل بیت کا. اور زمانہ یاد رکھے اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کو نہیں فاطمہ کے رشتہ داروں کو. شاباش بیٹا شاباش بیٹا. مولا تجھے زندگی دے. مولا تجھے ہاتھ اٹھا کے بولو سارے بولو محمد کے رشتہ داروں کو نہیں فاطمہ زہرا کے رشتہ داروں کو نہیں. اور اگر اللہ یہ کہتا محمد ہے محمد کی بیٹی ایک نہ رہتی کئی سال اور شامل ہو جاتی. ابا جی میرے بیمار نے ہاتھ اٹھا کے بولو مالک آپ کو سلامت رکھے. اگر اللہ یہ تعارف کرواتا محمد ہے محمد کا داماد ایک نہ رہتا کئی ذوالنورین بھی آ جا.
अल्लाह हुसैन मैं दिल से नौकरी दे रहा हूँ। हालांकि मेरे भाई ने कहा बिल्कुल मुख्तसर पढ़े, लेकिन मैं दिल से बादशाह की नौकरी कर रहा हूं। क्या कहने, मौला नजरे बस से बचा। अहले बैत मोहम्मद के रिश्तेदारों को नहीं, फातिमा ज़हरा के रिश्तेदार, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और मौला के कुछ चाहने वाले भी। मौला ने फरमाया आप जानते हो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने क्यों निकला था? अरे भाई बहुत शुक्रिया, थकना ना चाचा, बहुत शुक्रिया। आप मुझे 1 घंटा कर कहते रहो कि सिर्फ इमाम सज्जाद पे बोलना है, मैं अपना लफ्ज एक भी इमाम सज्जाद की ज़ाते बाबरकत से तवाफ करते हुए दाएं बाएं ना जाऊं। लेकिन मैं माहौल के साथ बात सामने आ गई थी, हम फातिमा तो वाली, और कहती इमाम अलैहिस्सलाम ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा जानते हो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने क्यों निकला था? जिंदा ने शिकमे माही में क्यों रहे? एक शख्स खड़ा हो, नहीं मौला हम नहीं जानते। मौला कहते हैं हाय मौला आपकी इज्जत का जुमला आपकी जुबान से निकले हुए लफ्ज कहने लगा हूं और मैं बड़े खूबसूरत अंदाज से कहूंगा, ये उसी खूबसूरत अंदाज से उसको वसूल कर सके। मौला कहते जानते हो शिकमे माही में यूनुस अलैहिस्सलाम क्यों गए थे? साहिल ने खड़े होकर कहा नहीं मौला हम नहीं जानते। मौला कहते उसकी वजह ये थी उसने विलायत अली को कबूल करने में थोड़ा सा तवक्कुफ किया था। अली वाले बोलो, विलायत अली वाले बोलो। उसने विलायत अली अलैहिस्सलाम को कबूल करने में रुके थे, थोड़ा सा रुके थे, वक्फा किया। चलो खूबसूरत जुमला आ गया। अल्लाह ने अपनी तौहीद, नबी की नबूवत और अली की विलायत को पेश किया। तौहीद को माना, नबूवत का इकरार किया और विलायत अली पर रुक के कहा जिस अली को देखा नहीं, उस अली की विलायत का इकरार करो। कहते अभी रुके। अल्लाह ने फौरन कहा ऐ मछली फौरन निकल जा। फौरन खड़ा होकर कहने लगा आप आले मोहम्मद भी पता नहीं कैसी बातें करते हो, ज़हन नहीं मानता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा पूरी जिम्मेदारी के साथ किताब मिंबर पे दिखाने के लिए तैयार हूं। अभी आज ही मैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से पढ़ रहा था, उसमें भी ये वाक़या मेरी नजरों के सामने से गुजरा। आप आले मोहम्मद भी अजीब बातें करते हैं जिसे ज़हन नहीं मानता। जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने इसने ये कहा मेरे इमाम के सहीफा इमामत पे जलाल आया और जलाल में आके कहा तू इनकार कर रहा है। इनकार कर रहा है। कहने लगा साबित कर सकते हैं। मेरे मौला ने यूं उसकी नजरों के सामने इमामत वाला यदुल्ला वाला हाथ गुजारा, उसकी नजरों के सामने से हाथ गुजरा। आंखों को खोलना था, क्या देखता है? ना वो घर है, ना वो दरबार है, ना वो लोग है, ना वो माहौल है, ना वो जगह है। किस जगह पे खड़ा है? एक समंदर के किनारे खड़ा है। समंदर ठाठे मार रहा है, घबरा गया, डर गया। इमाम सज्जाद से कहने लगा मौला यहाँ पे क्यों ले आए? मौला कहते तेरे सवाल का जवाब देने लाया हो। खुरम भाई दुआ करना, दुआ करना, माली पाक आपको सलामत रखे। तेरे सवाल का जवाब देने
ڈر گیا. مولا کہتے ڈرنا وقت کے امام کے ساتھ کھڑا ہے. یا علی یا علی. ڈرنا وقت کی حجت کے سامنے کھڑا ہے. مولا کہتے تم نے کہا یہ کیسی آپ باتیں کرتے ہیں. مولا کہتے دلیل دوں. مولا نے سمندر کی طرف دیکھا اور سمندر کی طرف دیکھ کے کہا اے وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو نکلا تھا ذرا پانی سے باہر آ. ادھر میرے امام نے جیسے ہی یہ کہا ایک پہاڑ کی قد و قامت مچھلی یوں پانی سے سر نکال کے امام کے سامنے جھک کے کہتی ہے السلام علیک یا ولی اللہ. زین العابدین سید الساجدین بلندتر صلوات. السلام علیک یا ولی اللہ. اے اللہ کے ولی آپ پہ میرا سلام. مولا مچھلی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے مچھلی اس کو بتا تو نے یونس کو کیوں نگلا تھا. توجہ بھائی توجہ. مالک تجھے سلامت رکھے. جیسے ہی فصیح و بلیغ عربی زبان میں اس نے اس شخص کی طرف دیکھے امام کے اول الامر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیکھ کے کہنے لگی مولا جس جگہ آپ کھڑے تھے نا اور یہ کھڑا تھا اسی جگہ پہ یونس علیہ السلام کھڑے تھے. اللہ نے علی کی ولایت کو پیش کیا. انہوں نے علی کی ولایت کو قبول کرنے میں توقف کیا. رکے وقفہ لیا تھوڑا سا رکے. جیسے ہی رکے اور کہا جس علی کو دیکھا نہیں اس علی کو مانوں کیسے. اللہ نے فوراً مجھے حکم دیا اے مچھلی یونس کو نکل جا یونس کو نکل جا یونس کو نکل جا. کہتی ہے میں نے یونس کو نکل لیا. یونس میرے شکم ماہی میں تھا یعنی میرے شکم زندان میں تھا اور یونس علیہ السلام نے میرے شکم زندان میں پڑھنا شروع کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے حکم نہیں دیا اسے باہر نکال. اس نے دوسرے دن پھر پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے حکم نہیں دیا اسے باہر نکال. تیسرا دن آیا یہی ورد رکھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے حکم نہیں دیا اسے باہر نکال. مختصر کر رہا ہوں بات کو قریب کر رہا ہوں. کہنے لگی مولا 40واں روز آیا. یونس علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ کچھ اور کلمات کا اضافہ کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین واقررت بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین. علی ابن ابی طالب و تسعۃ المعصومین حجج اللہ. اے میرے اللہ میں نے ظلم کیا ہے اور میں نے ظالموں میں سے ظلم کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں علی کی ولایت کو قبول کرتا ہوں. میں اس کی اولاد کی ولایت کا بھی اقرار کرتا ہوں. اللہ نے فوراً کہا اے مچھلی یونس کو نکل لے باہر نکال لے باہر نکال لے باہر نکال لے. آصف رضا مغل پورے والوں نتیجتاً کہنا یہ چاہتا ہے جب یونس جیسا نبی علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر شکم ماہی سے باہر نہیں نکلتا تو کسی کی اماں علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر جنت میں کیسے جا. ولایت علی کے بغیر کسی کا بھی گزار. اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں آ گئے. اجرکم من اللہ.
آج اس امام کا جنازہ برآمد ہوگا جو پانی نہیں لہو روتا ہے. تیرا لہو رونے والا امام وقت آخر بھی کہہ رہا ہے بابا حسین جو آپ پہ رونے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. جب بھی کسی گھر سے جنازہ اٹھے نا، جنازے میں ہزاروں لوگ بھی شامل ہوں، سارے نہیں روتے. 2-4 لوگ اتنا روتے ہیں کہ دیکھنے والا پوچھتا ہے یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے. پھر اس کا رشتہ بتایا جاتا ہے، اس کا پورا رشتہ ہے، اس کا. آج تیرے غیرت کے امام مولا کا جنازہ اٹھنے والا ہے. اس طرح جنازے پہ رونا بھی سکینہ پوچھے بابا حسین یہ میرے بھائی کے کیا لگتے ہیں. اجرکم اللہ. عزاداران امام مظلوم کربلا، اس امام کا جنازہ برآمد ہوگا کہ جس امام کو کسی نے خون روتے ہوئے دیکھ کے سوال کر دیا مولا شہید ہو جانا آپ کی وراثت ہے، قتل ہو جانا، شہید ہو جانا آپ کی وراثت ہے. مولا یہ خون کے آنسو کیوں رو رہے ہیں؟ مولا سائل کی طرف دیکھ کے کہتے تو نے انصاف نہیں کیا، شہید ہو جانا ہماری وراثت ہے، ماں بہنوں کو شرابی کے دربار میں لے کے جانا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. ماں بہنوں کو شرابی کے دربار میں لے کے جانا، یہ ہماری وراثت نہیں ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ کے اس امام کا جنازہ برآمد ہوگا کہ جو امام کہتا مجھے سکینہ کے سوالوں نے بڑا رلایا ہے. ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا. ہائے کہنا تو تیری اپنے بس میں ہے نا. اور پردے میں بیٹھنے والی ماں بہنوں، جب جنازے پہ عورتیں زیادہ روئیں تو عورتیں ہی جنازے کو حسن عطا کرتی ہے. مولا تیرے پردوں کو سلامت رکھے. سید سجاد مولا کہتے ہیں مجھے سکینہ کے سوالوں نے بڑا رلایا ہے. پوچھا مولا کیسے سوال؟ کہا زندان شام میں جب ہم بیٹھے ہوتے تھے، زندان وہ ملا تھا جس کی چھت نہیں تھی. کہتے صبح کا وقت تھا، مولا کہتے پرندے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے میری بہن سکینہ نے پوچھا بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام سجاد کہتے میں نے کہا سکینہ سکینہ یہ روزی کی تلاش کے لیے نکلے ہیں. مولا کہتے شام کا وقت ہوا، پرندے دوبارہ گزر رہے تھے. میری سکینہ نے مجھ سے پھر دوبارہ پوچھا بھیا یہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ امام زین العابدین کہتے سکینہ یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. اگلا جملہ سن کے ہائے ضرور کہہ دینا. رو کے حسین کی بیٹی سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے. مولا نے بی بی سکینہ کو گلے لگایا اور گلے لگا کے رو کے کہا سکینہ ہر کوئی جائے گا، تو نہیں جائے گی، تجھے زندان شام کھا جائے گا. سکینہ تجھے قبرستان مسافرہ میں دفن کروں گا. سکینہ تو شام میں رہ جائے گی. سکینہ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. مولا تیری ہائے قبول فرمائے. امام زمانہ تیری ہائے کو مقدمہ زہرا میں شمار فرمائے. عزاداران امام مظلوم کربلا کسی امام کے جنازے پہ شامل ہوئے ہو، کسی امام کو
پرسہ دینے آئے ہو عزاداران حسین، یہ تیرا رد رونے والا وہ امام ہے جو مجلس حسین ہو پرسہ لینے آتا ہے، علی اکبر کی مجلس ہو پرسہ لینے آتا ہے، بی بی زینب کی مجلس ہو شام کا مہاری پرسہ لینے آتا ہے، لیکن آج شام کے مہاری کا جنازہ ہے، آج حسین بھی آئے ہیں، آج اکبر بھی آئے ہیں، آج عباس بھی آئے ہیں، اور جس کا مہاری بن کے چلتا تھا آج پردوں میں بی بی زینب بھی اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے۔ اور جوان ماتمیو، جوان اتنی جلدی روتے نہیں، جوان اتنی جلدی روتے نہیں، اگر جوان رو پڑے تو پھر خون ہی روتے ہیں۔ ہائے کہہ دینا جو جملہ سمجھ گیا ہے، اگر جوان رو پڑے تو پھر خون ہی روتا رہتا ہے۔ این شباب کا عالم، 25 سال کی زندگی ہوتی ہے، 25 سال کا سانہ، 25 سال کی زندگی کا لمحہ این شباب کا ہوتا ہے۔ یہ تیرا وہ امام ہے جو 23 سال میں بوڑھا ہو گیا تھا، کمر جھک گئی، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اور چچا مولا تیرا ماتم قبول کرے، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے رونے والا میرا بزرگ، یہ 23 سال میں تیرا امام ضعیف ہو گیا، 23 سال میں تیرا امام بوڑھا ہو گیا۔ میں ایک سطر کہنے لگا ہوں، وہ سطر قدیمی عزادار ہی سمجھ سکتے ہیں، ہر کوئی عزادار اس سطر کو نہیں سمجھے گا۔ یہ تیرا 23 سال کا وہ ضعیف امام ہے جو رکوع کی حالت میں تھا۔ بتاؤں رکوع کی حالت میں کیوں تھا؟ کیونکہ جس زنجیروں میں امام کے گلے میں خاکدار توق تھا، وہی زنجیریں امام باقر کے بھی ہاتھوں اور گلے میں تھی۔ تیرا امام رکوع کی حالت میں تھا، جب رکوع کی حالت سے کمر کو سیدھا کرنے کی خاطر قیام کی حالت میں آتا تھا، تیرے باقر امام کے قدم اٹھ جاتے۔ ہائے کہہ دے، ہائے کہہ دے، ہائے کہہ دے عزاداران حسین، ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا عزاداران امام مظلوم کربلا۔ یہ تیرا وہ امام ہے جس کی 25 محرم کو شہادت نہیں ہوئی، 25 محرم کو امام کی شہادت نہیں ہوئی۔ بتاؤ امام کی شہادت کب اور کہاں ہوئی؟ عزاداران حسین 28 رجب کو مدینے سے چلا، زینب جیسی پھپھی ساتھ چلی۔ تیرا غیرت کے امام کی شہادت ہے۔ میں تیرے امام کی نفاست تجھے بتاؤں، یہ کتنا نفیس امام تھا۔ جب امام زین العابدین نے چلنا شروع کیا نا، علی بادشاہ نے اپنے گھر میں نرم نرم قلینوں کو بچھا دیا۔ پوچھا یا علی یہ قلینوں کو کیوں بچھایا ہے؟ امام رو کے کہتے ہیں میرا سجاد بڑا نفیس ہے، میرا سجاد سخت زمین پہ چل نہیں سکتا۔ عزاداران حسین اتنا نفیس امام ہے سجاد، جب خط لکھنے بیٹھتا تھا تیرے امام قلم ہاتھ میں لیتے تھے، جب خط لکھ کے قلم رکھتے تھے ہاتھوں کی انگلیوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، اور جو اتنا نفیس امام اسی کے گلے میں خاکدار توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑیا، کمر میں لنگار، پاؤں میں بھیڑیا، کبھی اس دربار کبھی اس بازار۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ پردے میں بیٹھنے والی میری ماں بہنوں، 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا نا، روتی ہوئی آنکھوں سے تیرے امام کے دکھ تجھے سنانے لگا ہوں۔ زندگی کا اعتبار نہیں ہے، اللہ جانے اگلے سال کس نے ہونا ہے کس نے نہیں ہونا۔ اور جمیل سید زادہ مالک تیری نسلوں کو آباد و شاد فرمائے۔ سید زادہ
حسین اور بی بی زینب بیٹھی تھی. سید سجاد مولا کو بلایا. جب میں قمر بھائی جنازہ کہوں گا تب لانا, ابھی امام کا جنازہ نہ لانا. میں ان کے رونے کے لیے ماحول بنا رہا ہوں, کیونکہ تیرا رد رونے والا امام بھی رونے کے بہانے ڈوبتا تھا. کسی کے سر پہ چادر دیکھتے تھے تو رو کے کہتے تھے ہائے میری بڈھی زینب. کسی کو پانی پیتا دیکھتے تھے تو رو کے کہتے تھے ہائے میرا پیاسا بابا مارا گیا. کسی قصاب کے ہاتھ میں خنجر دیکھتے تھے تو رو کے کہتے تھے شمر نے میرے بابا کو پیاسا مارا. ہائے کہہ دینا, ہائے کہہ دینا. تیرا سجاد مولا رونے کے بہانے ڈوبتا تھا. میں آپ کے عبادت کی طور میں چند سطریں کہنا چاہتا ہوں. 28 رجب کو بہن اور زینب, بہن اور حسین دونوں بہن بھائی بیٹھے تھے. سید سجاد مولا کو بلایا. حسین مولا نے کہا سجاد سجاد, 2 محاذ ہے, 2 جہاد ہے. ایک جہاد اصغر ہے, ایک جہاد اکبر ہے. اللہ جانے کون ہائے کہے گا کون نہیں کہے گا. حسین نے کہا 2 جہاد ہے, ایک جہاد اصغر, ایک جہاد اکبر. کہا بابا بابا. امام سجاد نے پوچھا 28 رجب والے دن بابا بابا جہاد اکبر کیا ہے اور جہاد اصغر کیا ہے؟ سن لو گے, برداشت کر لو گے. کریم کربلا غریب حسین نے اپنی بہن کے سامنے اپنے بیٹے سجاد کو کہا سجاد 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا ہے, یہ جہاد اصغر ہے. مسلم کی شہادت کی خبر ملے گی, یہ جہاد اصغر ہے. دریا کے کنارے لاہور والی بی بی رقیہ کی جوڑی پہ جرموں پہ خطا ماری جائے گی, یہ جہاد اصغر ہے. 2 محرم کو کربلا پہنچنا ہے, یہ جہاد اصغر ہے. 7 محرم کو پانی ختم ہو جائے گا, یہ جہاد اصغر ہے. تیرے رونے کا ماحول بنا رہا ہوں, ہائے کہہ کے سطر سننا. شب عاشور کی شب آئے گی, سکینہ میرے پیچھے پیچھے چلے گی اور رو رو کے کہے گی بابا میں نے سنا ہے تو ایک رات کا مہمان ہے, بابا صبح مجھے یہ سینہ نہیں ملے گا. سجاد یہ جہاد اصغر ہے. 10 محرم کا دن اکبر کی اذان سے شروع ہوگا, یہ جہاد اصغر ہے. جس کے مان پہ زینب نے مدینہ چھوڑا ہے نا, وہ بغیر بازوؤں کے زین سے زمین پہ آئے گا. مقتل میں جا کے ٹوٹی ہوئی کمر سے میں اپنے عباس کے بازو اٹھاؤں گا, یہ جہاد اصغر ہے. میرا اکبر جیسا بیٹا حسین بن نمیر اس کے سینے میں پرچی کا پھل مارے گا اور پھل توڑ دے گا اور توڑ کے کہے گا میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے, حسین بڑا صابر ہے. میرا بیٹا سجاد اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل ناد علی پڑھ کے نکالنا پڑے گا, یہ جہاد اصغر. رونے کے لیے تو میں سطریں پڑھ رہا ہوں. میں اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا, یہ جہاد اصغر ہے. میرا سر سجدے میں ہوگا. 70 قدم پہ تیری بڈھی زینب, 4 قدم پہ میری سکینہ قاتل کی منتیں کرے گی, یہ جہاد اصغر ہے. برداشت کر لو گے, ہائے کہہ دینا, ہائے کہہ دینا. پوچھا بابا یہ سارا جہاد اصغر تو جہاد اکبر کیا ہے؟ گلے لگا کے کہا سجاد زینب جیسی بہن ہوگی, سر پہ چادر نہیں ہوگی, ہاتھ پھنسے گردن ہوگے, تیرے گلے میں توپ ہوگا, تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی, بدماشوں کا ہجوم ہوگا, بدماش ڈانس کر رہے ہوگے اور زینب ان کے درمیان سے چپ کر کے گزر جائے گی. شرابی کا دربار ہوگا, یزید جیسا لعین شراب کے نشے میں پوچھے گا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کا. ہائے کہہ دینا, ہائے کہہ دینا, ہائے کہہ دینا. مولا تیرا ماتم قبول کرے, مولا تیرا پرسہ قبول کرے. سن لو گے, برداشت کر لو گے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اس جملے پہ کمر بھائی مولا کا جنازہ لے آنا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں. سید سجاد مولا کو کہا جاتا ہے زین العابدین,
آپ دو کی زینت سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کی زینت بتاؤ زین العابدین کب کہا گیا بتاؤ زین العابدین روتے ہوئے چچا مجھے معاف کرنا آخری سجدہ کہہ رہا ہوں ازادارہ حسین شام کا بازار تھا شام کے بازار میں جب یہ لوٹا ہوا قافلہ پہنچا نا انہوں نے اعلان کیا جس کسی نے بھی علی سے بدلہ لینا ہے اس کی بیٹی کا ماتم کر دینا حضرت من اللہ جس کسی نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کی بیٹی آ گئی ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو برداشت کر سکتا ہے نہ تو سن سکتا ہے لیکن ہائے تو کہہ سکتا ہے ازاداران حسین ادھر پتھروں کی بارش ہوئی بارش کا ہونا تھا سجاد مولا کی خون کی رات تیز ہو گئی سید سجاد کے چہرے کے بدلتے رنگ کو بی بی زینب نے دیکھا زینب نے کہا سجاد سجاد کیا جوان یوں روتے ہیں جیسے تو رو رہا ہے روے کا پھوپھی اماں کیا بیویاں پھوپھی اماں کیا بیویاں یوں چلتی ہے جیسے آپ چل رہی ہو ازاداران حسین ادھر اذان کا وقت ہوا تیرے سجاد مولا نے سر رکھا ادھر سجدے میں سر رکھنا تھا اس نے کہا ہم نے اعلان کیا تھا باغی کو مارا ہے اس کا بیٹا سجدہ کر رہا ہے اسے سجدہ نہ کرنے دینا اور مجھے معاف کرنا گلے میں جو توپ تھا اس میں خاردار کانٹے تھے گلے میں توپ کمر میں لنگر پاؤں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بھیڑیا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں شام کا بازار تیرا غیرت کا امام سید سجاد مولا جنازہ لے آنا میں جھوٹ پڑتا رہوں گا تیرا سید سجاد مولا شام کے بازار میں یہ سجدے میں سر رکھا ادھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ وہ بحق نہیں ادھر ظالم نے کہا اس سے سجدہ نہ کرنے دے انہوں نے سنجیووں کو کھینچا ادھر سنجیووں کا کھینچنا تھا تیرے امام کا سار کعبے کی سمت سے ہٹ گیا ادھر آواز توحید آئی انت سید الساجدین انت زین العابدین ازاداران حسین تیرے امام کے زہر مل گئی زہر کا ملنا تھا روتی ہوئی آنکھوں سے ہائے کہہ دینا امام کو زہر کا ملنا تھا ایک ہی جملہ زبان سے نکلا سن لو گے ہائے شاہ ہائے شاہ ہائے شاہ آج بھی دیکھ لو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں گلے میں تو پاؤں میں بھیڑیا زنجیروں میں تیرے امام کا جنازہ رو رو کے کہتا تھا ہائے شاہ ہائے شاہ ہائے شاہ ہائے شام کا بازار ہائے میری پھوپھی زینب ہائے شام کا بازار ہائے میری بہن سکینہ ہائے بدماش بہجو ہائے میری پھوپھی زینب ہائے بدماش بہجو ہائے میری رقیہ ہائے میری پھوپھی لیلا ہائے میری اماں لیلا ہائے میری رباب ازاداران حسین روتی ہوئی آنکھوں سے ہائے کہہ کے جملہ سننا آج بھی جب تم بازار سے گزرو تمہارے ساتھ تمہاری بہن ہو تم لوگوں کو کہتے ہو رستہ دے دو میرے ساتھ میری بہن گزر رہی ہے ہائے سجاد مولا جس کی پھوپھیاں رو کے کہہ رہی تھی سجاد میرے سر پہ چادر نہیں سجاد سید الساجدین ہلکا بنائیں یا ایسا سیدھا ہلکا بنا لیں زیارت جیسے ہے کہ پھر ہم 10 منٹ چلے جائیں گے پرسے میں ساتھ رہیے گا دعا کے بعد پھر مولانا ننگلی بنا لیے گا ماتم سید الساجدین
سجاد مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر جان لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بلاد قاتل اکبر بلاد قاتل عابد ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بلاد قاتل اکبر بلاد قاتل عابد ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل او یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہندا اتے حال کوئی روکے نہ شام دا لیندا تیرے ظلم ویکھے عابد تیرے ظلم ویکھے عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بلاد قاتل اکبر بلاد قاتل عابد ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل آخر باب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا وچ اے شام گئی سکینہ کوئی گود میری خالی کوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر
शहर विच शबीर रल गईया दरबार वेख वीर तेरी मौत भुल गईया बीमार मर न जावे बीमार मर न जावे नैनव नूए फिकर सजाद लईए मुश्किल ए शाम दा सफर सजाद लईए मुश्किल ए शाम दा सफर सजाद लईए मुश्किल ए शाम दा सफर सजाद लईए मुश्किल आखे रुबाब आबद मुश्किल है मेरा जीना असगर है करबला विच शाम गई सकीना होई गोद मेरी खाली होई गोद मेरी खाली किस दी लगी नजर सजाद लईए मुश्किल ए शाम दा सफर सजाद लईए या हुसैन